بہت سارے لوگوں کو اسلام میں جو غلامی کا مسئلہ ہے اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے اور بڑا اشکال کرتے ہیں کہ اسلام میں جو غلامی کا مسئلہ ہے وہ بڑا ہی پیچیدہ ہے اور اس میں ایک عجیب و غریب ظلم نظر آتا ہے، اور اس سوچ کے حامل مسلمان بھی ہیں اور غیروں کی طرف سے تو یہ مسئلہ ہے ہی۔ تو اس کے جواب کے طور پر سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ معاشرت میں اسلام کا یہ حکم ہے کہ اپنے غلاموں کی 70 خطائیں روزانہ معاف کیا کرو، 70 خطائیں روزانہ غلاموں کی معاف کیا کرو، اس سے زیادہ خطائیں ہوں تو کچھ سزا دو۔ بھلا غلاموں کے ساتھ یہ برتاؤ کوئی غیر مسلم کر سکتا ہے؟ غلام تو دور کی بات، اولاد کے ساتھ بھی کوئی ایسا برتاؤ نہیں کر سکتا کہ اپنے بچوں کو ہی روزانہ 70 خطائیں بچوں کی معاف کرے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر افسوس باوجود اس قدر رعایت کے پھر بھی مخالفوں کو اسلام کے مسئلہ غلامی پر اعتراض ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام نے تو غلاموں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا ہے کہ ان کے باپ بھی ان کے ساتھ ویسا نہیں کر سکتے تھے۔ مسئلہ غلامی کی اصل یہ ہے کہ اس میں مخلوق کی جان بچائی گئی ہے، کیونکہ جب ایک دشمن مسلمانوں کے مقابلے میں فوج کشی کرتا ہو اور اس کے ہزاروں لاکھوں آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوں، تو اب ہمیں کوئی بتلا دے کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ان سب کو رہا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ حماقت سے بھرا ہوا کام ہوگا۔ یعنی سب کو رہا کر دینا یہ حماقت ہے کہ دشمن کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد کو پھر اپنے مقابلے کے لیے مستعد کر دیا، تیار کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ سب کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اگر اسلام میں ایسا کیا جاتا تو مخالفین جتنا شور و غل مسئلہ غلامی پر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس وقت کرتے کہ دیکھیے کہ کیسا سخت حکم ہے کہ قیدیوں کو فوراً قتل کر دیا گیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ سب کو کسی جیل خانے میں بند کر دیا جائے اور وہاں رکھ کر ان کو روٹی کپڑا دیا جائے۔ یہ صورت اگرچہ کہ آج کل کی بعض متمدن سلطنتوں میں پسندیدہ ہے اور اس کو اختیار بھی کیا گیا ہے، مگر اس میں چند خرابیاں بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس سے سلطنت پر، حکومت پر بڑا بوجھ پڑتا ہے، بار عظیم پڑتا ہے۔ ان سے کمائی کروانا خود غرضی کی ایک صورت ہے۔ پھر جیل خانے کی حفاظت کے لیے ایک خاص فوج مقرر کرنی پڑتی ہے، ایک خاص عملہ تعینات کرنا پڑتا ہے۔ قیدیوں کی ضروریات کے لیے بہت سے آدمی ملازم رکھے جاتے ہیں۔ یہ سارا عملہ اسٹاف بیکار ہو جاتا ہے، سلطنت کے، حکومت کے کسی اور کام میں کام نہیں آ سکتا۔ قیدیوں ہی کی حفاظت کے لیے یہ خاص ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر تجربہ شاہد ہے کہ جیل خانے میں رکھ کر آپ چاہے قیدیوں کو کتنی ہی راحت پہنچائیں، کتنا ہی سکون پہنچائیں، ان کی کچھ قدر نہیں ہوتی۔ آزادی سلب ہو جانے کا غیظ ان کو اس قدر ہوتا ہے، آزادی چھین لیے جانے کا غصہ ان کو اس قدر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ساری خاطر مدارات کو، آپ کے سارے احسانات کو بیکار سمجھتے ہیں۔ تو سلطنت و حکومت کا اتنا خرچ بھی ہوا اور سب بے سود اور بیکار کہ اس سے دشمن کی دشمنی میں کمی نہ آئے۔ پھر قید خانے میں ہزاروں لاکھوں قیدی ہوتے ہیں، وہ سب کے سب علمی اور تمدنی ترقی سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔
اسلام نے اس کے بجائے یہ حکم دیا کہ جتنے قیدی گرفتار ہوں سب لشکر والوں کو تقسیم کر دو. یہ گھر میں ایک غلام کا خرچ معلوم بھی نہ ہوگا کہ کیسے اڑ گیا، اور سلطنت بار عظیم سے بچ جائے گی. پھر چونکہ ہر شخص کو اپنے قیدی سے خدمت لینے کا حق بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو روٹی کپڑا دے گا. جو کچھ دے گا اس پر گرا نہیں گزرے گا، بھاری معلوم نہیں ہوگا. وہ سمجھے گا کہ میں تنخواہ دے کر نوکر رکھتا جب بھی خرچ ہوتا، اب اس سے خدمت لوں گا اور اس کے معاوضے میں روٹی کپڑا اور رہنے کی جگہ دوں گا. پھر چونکہ غلام کو چلنے پھرنے کی، سیر و تفریح کرنے کی پوری آزادی ہوتی ہے، قید خانے میں بند نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اپنے آقا پر غصہ بھی نہیں ہوتا. جیل خانے میں قیدی کو غصہ ہوتا ہے. اس حالت میں اگر آقا نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کا احسان دل میں گھر کر لیتا ہے، اور وہ اس کے گھر کو اپنا گھر اور اس کے گھر والوں کو اپنا عزیز سمجھنے لگتا ہے، اس کے خاندان کو، اپنے آقا کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھنے لگتا ہے. یہ سب باتیں ہی نہیں ہیں بلکہ واقعات ہیں، حقیقتیں ہیں، اور اسلام کی تاریخ جاننے والے اس سے واقف ہیں. پھر اس صورت میں غلام علمی اور تمدنی ترقی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جب آقا اور غلام میں اتحاد ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، تو آقا خود چاہتا ہے کہ میرا غلام مہذب اور شائستہ ہو. وہ اس کو تعلیم بھی دلاتا ہے، صنعت و حرفت بھی سکھاتا ہے، کسی فن میں ماہر بھی کر دیتا ہے، ہنر سکھلاتا ہے، کمانے کے اسباب سکھاتا ہے. چونکہ اسلام میں صدہا علماء زیاد و عیاد ایسے ہوئے ہیں جو اصل میں آزاد کردہ غلام رہ چکے ہیں. غلاموں کے طبقے نے تمام علوم میں ترقی حاصل کی، بلکہ غلاموں کو بعض دفعہ بادشاہت بھی نصیب ہوئی ہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو مخالفین بہت زیادہ بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے تلوار سے اسلام پھیلایا. تلوار سے اسلام پھیلنے کی کیا حقیقت ہے میں یہ بیان کر چکا ہوں، مگر تاریخ میں ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس سے ان کی رحم دلی اور شفقت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا تھا. ایک بار سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کیا اور بہت سے ہندو قید ہوئے، جن کو اپنے ساتھ غزنی لے گئے. ان میں ایک غلام بہت ہی ہونہار اور ہوشیار تھا. اس کو آزاد کر کے سلطان نے ہر قسم کے علوم و فنون کی تعلیم دی. جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کو حکومت کے عہدے دیے گئے، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اس کو ایک بڑے ملک کا صوبے دار بنا دیا گیا. صوبے دار کی حیثیت اس وقت وہ تھی جو آج کل کے بڑے والی ریاست کی ہوتی ہے، ایک سی ایم کی ہوتی ہے. جس وقت سلطان نے اس کو تخت پر بٹھایا اور تاج سر پر رکھا تو وہ غلام زار و خطار رونے لگا. سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ یہ وقت خوشی کا ہے یا غم کا ہے؟ اس نے عرض کیا جہاں پناہ اس وقت مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ کر پھر اپنی یہ قدر و منزلت دیکھ کر رونا آ گیا. حضور میں اس وقت ہندوستان میں بچہ تھا. آپ کے حملوں کے کارنامے سن کر ہندو کانپتے تھے، اور ان کی عورتیں اپنے بچوں کو آپ کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھیں جیسا کہ بھوت سے ڈرایا کرتی ہیں. میری ماں بھی مجھے اسی طرح آپ کے نام سے ڈرایا کرتی تھی. میں سمجھتا تھا کہ نامعلوم محمود غزنوی کیسا ظالم و جابر آدمی ہوگا، حتیٰ کہ آپ نے خود ہمارے ملک پر حملہ کیا اور اس فوج سے آپ کا مقابلہ ہوا جس میں یہ غلام موجود تھا. اس وقت تک میں آپ کے نام سے بھی ڈرتا تھا. پھر میں آپ کے ہاتھوں قیدی ہوا تو میری جان ہی نکل گئی کہ بس اب میری تو خیر نہیں ہے، مجھے کب کا قتل کر دیا جائے گا کچھ نہیں پتا. مگر حضور نے دشمنوں کی روایات کے خلاف میرے ساتھ نیک برتاؤ فرمایا. یعنی میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس کا بالکل الٹا آپ نے معاملہ میرے ساتھ کیا ہے. آج میرے سر پر تاج سلطنت رکھا جا رہا ہے تو اس وقت میں یہ خیال کر کے رونے لگا
کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ دیکھ یہ وہی محمود غزنوی ہے جس کو تو بھوت بتلایا کرتی تھی۔ ایسے واقعات اسلام میں بکثرت ہیں، اور یہ اسی مسئلہ غلامی کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ لوگ قید خانے میں قید کر دیے جاتے تو نہ ان کو مسلمانوں سے انس ہوتا، نہ مسلمانوں کو ان سے تعلق ہوتا۔ غلام بن کر یہ لوگ مسلمانوں سے ملے جلے رہے، علمی ترقی حاصل کرتے رہے، آخرکار اپنی اپنی حیثیت کے موافق درجات اور مناصب پر فائز ہوتے رہے۔ کوئی محدث بنا، کوئی فقی، کوئی قاری بنا، کوئی مفسر بنا، کوئی نحوی بنا، کوئی ادیب بنا، کوئی قاضی ہوا، کوئی وقت کا حاکم ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی نہایت رعایت فرمائی۔ آپ کا حکم ہے جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، اور جب وہ کھانا پکا کر لائے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھلا کر کھانا کھلاؤ۔ عین وصال کے وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا، اس وقت میں آپ کی آخری وصیت یہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھو اور ان غلاموں کا بھی جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا رعایت ہو سکتی ہے؟ اور الحمدللہ حضرات صحابہ اکرام نے، تابعین، طب تابعین نے، اور اکثر سلاطین نے، میں اکثر کہہ رہا ہوں، اکثر سلاطین نے اسلام کی جو تعلیم تھی غلاموں کے سلسلے میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے غلاموں کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو اسلام میں تعلیم دی گئی تھی۔ اگر کسی ایک دو نے اس کے خلاف عمل درآمد کیا ہے تو وہ اپنے فعل کے، اپنے کام کے خود ذمہ دار ہیں۔ اس سے اسلام پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اسلام میں جو مسئلہ غلامی ہے وہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير